بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2، کیفیت وحی۔ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک نے شام بن نروا کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن شام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شراب اٹھ دی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Narrated Aisha, the mother of the faithful believers, Al-Haris bin Asham asked Allah's apostle, O Allah apostle, how is the divine inspiration revealed to you? Allah's apostle replied, sometimes it is revealed like the ringing of a bell. This form of inspiration is the hardest of all, and then this state passes off after I have grasped what is inspired. Sometimes the angel comes in the form of a man and talks to me, and I grasp whatever he says. Aisha added, verily I saw the Prophet being inspired divinely on a very cold day, and noticed the sweat dropping from his forehead as the inspiration was over. ایک عرب دیہاتی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے اور الفاظ پر غور کیجیے۔ اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں، میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ الہی، تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ میرے پروردگار، ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ بس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔